الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم ونبئهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم قال ابشرتمونی على ان مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين۔ محترم حضرات، یہ سورہ ہجر کی آیات پڑھی گئی ہیں۔ کل بات رکی تھی آیت نمبر 50 پر، جو بات چل رہی تھی کہ رب العالمین نے فرمایا نبئ عبادی انی الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے نبی، آپ میرے بندوں کو خبردار کر دیں، میرا یہ پیغام پہنچا دیں کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور یہ بھی ان کو بتا دیں کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو رب العالمین نے اپنا پیغام پہنچایا اور بندوں کو آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی بھی امید ہونی چاہیے۔ ہر وقت اللہ کی مغفرت، بخشش کی، رحم و کرم کی امید ہو، اچھا گمان رکھیں۔ اور وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈریں، اللہ تعالیٰ سے خوف بھی کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ کی مرضی، یعذب من یشاء، جسے چاہے گا عذاب دیتا اور جسے چاہے گا معاف کرے گا۔ تو ان اللہ تعالیٰ کے دونوں صفات پر، رحم و کرم اور قہر و غضب، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور دونوں صفات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اب اگلی آیات جو ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے قریب قرابت دار لوط علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ عام طور پر قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ حضرت لوط کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، تو دونوں نبیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ہمارے نبی آپ اپنی امتیوں کو اور ہمارے بندوں کو بتا دیں، سنا دیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان اور ان کا واقعہ اور قصہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کا ایک نہایت حیرت ناک واقعہ اور قصہ جو ہے، آپ اپنی امتیوں کو اس سے آگاہ کر دیں، سنا دیں، بتا دیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، کہ فرشتوں کی ایک جماعت جب داخل ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام
اپنے گھر میں موجود تھے، فرشتوں کی ایک جماعت آئی اور آنے کے بعد کہا سلامن، فقالوا سلامن، السلام علیکم، سلام کیا انہوں نے۔ پتہ چل گیا قرآن کی اس آیت سے فرشتوں کا بھی سلام جو ہے وہ السلام علیکم ہے۔ آج مسلمان اس سلام کو چھوڑ کر کے پتہ نہیں کتنے گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کا سلام شروع کر دیا ہے مسلمان، اور بڑے اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں۔ دوستو، یہ اسلام کا شعار ہے، تمام انبیاء کا طریقہ تھا۔ عند الملاقات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرشتے آئے، ابراہیم خلیل اللہ سے کہا سلام علیکم، سلام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا منکم وجلون، مجھے تو بڑا ڈر لگا ہوا ہے، میں تم سے خوف زدہ ہوں۔ یہاں تفصیل نہیں ہے دوسرے مقام پر، جن میں ایک مقام سورۃ زاریات ہے۔ سورۃ زاریات کے ابتدائی جو آیات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے قصہ بیان کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کیوں ڈرے اس کا تذکرہ یہاں نہیں ہے۔ سورہ زاریات وغیرہ میں ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے آئے انسانی شکل میں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ مہمان آئے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے، بڑے مہمان نواز۔ ان کی اولیات میں سے ہے کہ مہمان نوازی کا سلسلہ، مہمان کے آنے پر اس کی تکریم تعظیم، اچھے سے اچھے کھلانے رہنے سہنے کا انتظام کرنا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے پہلے یہ رواج نہیں تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مہمانوں سے علیق سلیق کے پاس بات بیٹھایا اور اندر گئے، اور جانے کے بعد ایک بچڑا ذبح کیا اور اس کا گوشت بھنا ہوا بہترین گوشت لا کر کے رکھ دیا، لا کر کے رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تو کوئی تھا نہیں، خود وہ تھے اور حضرت سارہ علیہ السلام تھی، میاں بیوی دونوں تھے۔ ابھی تو اللہ نے بچوں سے محروم رکھا تھا، بچے تھے ہی نہیں۔ خاندان کے لوگ تو عراق میں رہ گئے تھے، وہاں ہجرت کر کے گئے تھے۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ میاں بیوی دونوں تھے، حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم دونوں اپنا تھے وہاں۔ لا کر کے بچڑا بھنا ہوا گوشت جب رکھا تو ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا لا تصل الیہم ایدیہم، کوئی مہمان گوشت کھانے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا ہے کہ اس کی طرح ہاتھ ہی نہیں بڑھایا، ویسے کہ ویسے رکھا ہے۔ یہ فرشتے انسانی شکل میں تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کو انسان سمجھ رہے، حالانکہ انسان نہیں تو فرشتے تھے، فرشتے کھاتے پیتے نہیں تو کیسے کھاتے ہو؟ اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہو، مجھے تو تم لوگوں سے ڈر لگا ہوا ہے کہ تم کوئی نہ بے وفائی کرو گے۔ پرانے زمانے کا ایک دستور تھا، اور ابھی آج بھی ہمارے ہاں ایک جملہ ہے نمک حرام۔ یہ تھا کہ جس نے کسی کے گھر کا نمک چکھ لیا، کھانا کھا لیا، یعنی نمک چکھ لیا، چونکہ کھانے میں نمک ہوتا ہے، جس نے کسی گھر کا نمک چکھ لیا، اس گھر والوں کے ساتھ کبھی وہ انسان بے وفائی نہیں کرے گا۔ عیب سمجھتا تھا کہ اس کے گھر کا میں نے نمک چکھا ہے، کیسے اس کے ہاں ہم اس کو نقصان پہنچائے، اور اگر کوئی نقصان پہنچاتا تو اس کو کہا جاتا ہے بے ایمان اور نمک حرام۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا ہمارے مہمان کھا نہیں رہے ہیں
ہم نے اتنا انتظام کیا، ان کی ضیافت کا بچھا دبا کیا، بھنا ہوا گوشت لا کے رکھا، کھا نہیں رہے ہیں، تو ڈر لگا کہ شاید کہ یہ لوگ کچھ ہمارے ساتھ بے وفائی کریں، ہمیں تکلیف دیں گے، اسی لیے نہیں کھا رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں نہیں کھا رہے ہو، خوف زدہ ہیں؟ فرشتوں نے کہا لا تعجل، آپ ڈرے نہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں دو مقصد لے کر کے، دو مقصد ہمارا آپ کے ہاں آنے کا ہے۔ اس وقت جو انسانی شکل میں آئے ہیں، ہم کو سب دیکھ کر کے انسان سمجھ رہے ہیں، ہم دو مقصد کے لیے آئے ہیں۔ نمبر ایک، ہم تم کو نبشرک بغلام علیم، ہم ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، اور بیشہ بڑا علم والا اور بڑا نیک و صالح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دوسری جگہ کیا ہے کہ ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں بیٹے کی، اور اس بیٹے کا نام اسحاق ہوگا، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوگا آپ کو پوتا، جس کا نام یعقوب ہوگا، اللہ سب کو نبی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے دعا مانگتے رہنا۔ پیچھے سن چکے ہیں ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگتے ہیں، الحمدللہ الذی وہب لی، ہم ساری تعریفیں رب کی کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں بڑھاپے میں بیٹا دیا اسحاق اور اسماعیل۔ تو یہ دعا ہم ہمیشہ اپنی مشکلات، اپنی حاجات کے لیے برابر دعا کرتے رہنا چاہیے، ایک نہ ایک دن تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہی ہے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، ابشرتمونی علی اب مسنی الکبر فبم تبشرون، تم لوگ ہمیں بیٹے کی بشارت دے رہے ہو، بیٹا ہوگا، کیسے ہوگا، ہم تو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں۔ فبم تبشرون، کیسے تم بشارت دے رہے ہو، اس عمر میں ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، بیوی بوڑھی ہو گئی ہے۔ سارہ علیہ السلام سن رہی تھی، پیچھے جب بات چیت ہو رہی تھی سارہ علیہ السلام نے سن لیا۔ فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، اپنے سر کو اپنے پیٹنے لگی، اپنے چہرے کو، کہتے ہیں ہائے فرشتوں کیا بشارت سنا رہے ہو تم، وَأَنَا عَجُوزُ هَذَا بَالِي شَيْخًا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا شوہر دیکھو سوکھ کر کے لکڑی بنا ہوا ہے، وہ بھی اولاد کے لائق نہیں، ہم بھی نہیں، کیسی بشارت سنا رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق، اے نبی ابراہیم، ہم نے آپ کو حق کی، سچائی کی بشارت دی ہے، یقیناً ایسے ہی ہوگا، آپ کو بیٹا ضرور ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین، آپ بوڑھے، آپ کی بیوی بوڑھی، لیکن اولاد تو اللہ دینے والا ہے نا، اللہ رب العالمین تو قادر ہے۔ اس طرح سے بتایا، ایک مقصد ہے۔ آگے فلا تکن من القانتین، فرشتوں نے کہا ابراہیم خبردار، آپ مایوس اور نا امید، مایوسی کرنے والے اور آپ رحمت سے محروم ہونے والے نہ بنے۔ فلا تکن من القانتین، آپ خبردار اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والے نہ بنے۔ دوسرے مقام پر ہے، آپ نبی ہو کر کے اللہ رب العالمین کے بشارت پر تعجب کرتے ہیں، اور بیوی بھی بڑی پریشان، اتعجبین من امر اللہ، ارے تم نبی کی بیوی ہو کر کے تعجب کرتی ہو اللہ تعالیٰ کے
بشارت پر۔ ابراہیم خلیل اللہ کو نے کہا فرشتوں نہیں میں مایوس نہیں ہوں۔ فرشتے کہتے ہیں فلا تکن من القانتین، آپ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے مایوس ہونے والے نہ ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ جواب دیتے ہیں کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ، اب اللہ اپنے رب کی رحمت سے تو مایوس وہی ہوتا ہے جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرشتوں کو جواب دیا نہیں، ایک تعجب ہو رہا ہے، مایوس نہیں ہو رہے ہیں، مایوس ہوتے تو دعا ہی کیوں مانگتے، لیکن اس عمر میں ایک تعجب حیرت ہو رہی ہے، مایوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا تو ضلالت و گمراہی کی نشانی ہے۔ یہ کہہ کر کے ایک مقصد تو فرشتوں نے پورا کر دیا کہ بیٹے کی بشارت دے رہے تھے۔ اور ہمیشہ ذہن میں رکھیے ہمیشہ کہ کبھی بھی ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ امام بزار، امام طبرانی اور بہت سارے محدثین نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن بھرے مجمع میں ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی عن الکبائر، اے نبی یا اخبرنا عن الکبائر، آپ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کبائر گناہ کیا ہیں۔ اخبرنی یا اخبرنا عن الکبائر، اے نبی آپ کبائر گناہ کیا ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہلاکت و بربادی کے سبب بنتے ہیں، ان بڑے بڑے گناہوں سے آپ ہم کو بتائیں کہ سب سے بڑے بڑے گناہ کیا ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ رسول نے فرمایا الاشراک باللہ والایاس من رحمت اللہ والامن من مکر اللہ۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین بڑے بڑے گناہوں میں سب سے زیادہ بدترین تین گناہ ہیں۔ ہمیشہ آج مسلمانوں کے لیے اس حدیث کا سننا، یاد رکھنا، غیروں تک بتانا اور اس پر ایمان و یقین رکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ غیروں کو کیا کہنا، خود اپنے مسلمان بھائیوں کو۔ سوال ہوتا ہے یا رسول اللہ اخبرنا عن الکبائر، آپ بڑے بڑے گناہوں سے بتائیں کہ سب سے بڑے گناہ کیا ہیں، تاکہ ہم لوگ اپنے آپ کو بچائیں وہ گناہ جو انسان کو ہلاک و برباد، تباہ اور جہنم کے مستحق بنا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں ان گناہوں سے کو بتائیں، خبر دیں ہمیں۔ اور بات تین سب سے بدترین گناہ الاشراک باللہ والایاس من رحمت اللہ والامن من مکر اللہ۔ آپ نے فرمایا سب سے بدترین یہ تین گناہ ہیں۔ نمبر ایک الاشراک باللہ یا الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کسی بھی قسم کا شرک۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ذات میں، اس کے صفات میں، عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا وہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا وہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا وہ بھی شرک ہے۔ بتوں کی پوجا کرنا وہ بھی شرک ہے۔ شرک سے بچو مسلمانوں، حدیث سمجھو، الاشراک باللہ لا تشرک باللہ شیئا،
اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ آج نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پر جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا کر کے مانگیں دعائیں، مگر کچھ اس سے ایمان میں خلل کچھ نہ آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ علامہ حالی کہتے ہیں، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پر جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے مرادیں۔ اللہ اکبر، یہ سب کچھ مومن کرتا ہے اور شرک نہیں سمجھتا، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، کرے غیر اگر بت کی پوجا تو کافر، کواکب مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کے چاہیں۔ مسلمانوں، یہودیوں نے کسی بت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کیا۔ سمجھو، پہلے کسی بھی بت کو رام، کرشن، گنیش، کسی دیوی دیوتا، کسی ہندو دیوی دیوتا کی عبادت نہیں کیا انہوں نے۔ یہودیوں نے دو قسم کی شرک، نمبر ایک اللہ کے نبیوں کو، نمبر ایک اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنایا، نمبر دو اللہ کے نبیوں کو اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی درگاہ بنا کر کے ان کا سجدہ کیا۔ اسی طرح سے عیسائیوں نے کسی بت کی پوجا نہ کی، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا۔ اور نمبر دو اللہ رب العالمین کے نیک بندے ولیوں کی قبر بنائی اور اس کا سجدہ کرنا شروع کیا، وہاں مجاور بن کر کے بیٹھ گئے، کلمہ پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ پڑھتا تھا، لیکن اللہ نے مشرک قرار دیا۔ کیوں مشرک قرار دیا؟ کسی بت کی پوجا نہیں کرتا تھا، کسی مورتی کی نہیں پوجا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، اللہ کے نبی کو قبروں کا سجدہ کیا۔ اللہ کے رسول فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ برباد کر دے ان یہودیوں اور عیسائیوں کو، انہوں نے دنیا کے اندر درگاہ بنانے، قبر پر سجدہ کرنے کی رسم رائج کی۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ ان یہود و نصارہ نے بنایا۔ مورتیوں کی عبادت بھی شرک، ولیوں کی قبروں پر جا کر کے شرک کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے۔ بچو اس سے۔ الاشراک باللہ، نمبر دو، دوسرا گناہ الیاس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، صحت، تندرستی، بلا، آفات، مشکلات، بیماری، حالات کی خرابی، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ دعا کرے، توبہ استغفار کرے اور اللہ کی رحمت سے کی امید رکھے کہ یقیناً ضرور بھی ضرور اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ ہم پر رحم کرے گا، ہماری مشکلات پریشانیاں دور کرے گا۔ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید توقع رکھنا۔ اس لیے اسی طرح اگر کسی انسان سے گناہ ہو گیا، بڑا جرم کر ڈالا، توبہ استغفار کرے، گناہوں کو چھوڑے، توبہ استغفار کرے
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے مایوس نہ ہو۔ یہ والیاس من رحمت اللہ یا القنوط من رحمت اللہ، یہ یہاں ہے۔ ایاس اور قنوط دونوں کا معنی ایک ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ یہ دوسرا گناہ کبیرہ ہے۔ دیکھو ابراہیم خلیل اللہ نے کتنی بڑی بات بیان کی، فرشتوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، بڑھاپے میں دے گا اللہ، مایوس نہیں ہوں۔ یہ ہوئے کہ بڑھاپے میں اللہ کیسے دے گا، مایوس نہیں ہوں۔ تعجب ہے رب کی قدرت پر کہ اللہ کیسا قادر ہے، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ کیوں؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا گمراہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف میں پڑھیں، پورے واقعہ کو پڑھ ڈالیں۔ اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم کے علیہ السلام کے پوتے تھے، کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا الکافرون۔ ایک عرصہ ہو گیا ہے یوسف غائب ہے، مل نہیں رہے، پتہ نہیں چل رہا یوسف کہاں ہے۔ یوسف کا بھائی بھی گنوا دیا بیٹوں نے، مایوس ہو گئے، دنیا مایوس ہے۔ بھائیوں کو اطمینان ہے کہ بس ہم نے غائب کر دیا دونوں کو، یوسف ختم۔ لیکن اللہ کے نبی یعقوب کیا کہتے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے پیارے بیٹو، گھر نہ بیٹھو، جاؤ یوسف کو ڈھونڈو، یوسف کے بھائی کو پتہ لگاؤ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ کیوں؟ اللہ کی رحمت سے کافر قوم مایوس ہوتے، مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو دوستو حالات کتنے بدلیں، اللہ کی نصرت اور مدد میں پہنچنے میں کتنی بھی تاخیر ہو، بظاہر مشکلات کتنے بڑھتی جائیں، لیکن آپ اپنی ذمہ داری توبہ استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی غضب سے بچتے رہیں، اور دعا سے کبھی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ خیر کرے گا، ہمارا رب ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اللہ نے فرمایا ایک تنگی تم پر آتی ہے، اگر تم نے صبر کیا تو ایک تنگی کے بعد دو خوشیاں اللہ تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اعلم ان مع العسر یسرا، یاد رکھنا کبھی بھی لن یغلب عسر، ایک پریشانی کبھی دو خوشیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ تیسرا گناہ دوستو، جو گناہ کبیرہ دو گزر گئے، نمبر 1 اشراک باللہ، نمبر 2 الیاس اور قنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، نمبر 3 والامن من مکر اللہ، اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بے باک اور نڈر ہو جانا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، ہلاک کر دینے والا۔ اور آج کتنے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ والامر من مکر اللہ، اللہ کے مکر یعنی اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت، اللہ کے عذاب، اللہ کی سزا، اللہ کی غضب اور ناراضگی سے بے باک ہو جائے، کوئی پرواہ ہی نہ ہو، نافرمانی کرتا جا رہا ہے، برائی پر برائی کرتا جا رہا ہے،
اسے سمجھایا جائے، روکا جائے، اللہ کریم، بس اللہ کریم ہے، اللہ ذو عقاب شدید یہ نہیں مانتا، صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے باک اور نڈر ہو جانا، لوگوں پر ظلم، حقوق اللہ پامال، حقوق العباد تباہ کرتا ہے۔ لیکن کبھی کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر، کوئی بات نہیں، کتنا بھی تم کرو گے، فلاں درگاہ پہ جا کر کے حاضری دے دو گے، وہاں پیر جو ہے وہ بابا تمہارے سارے گناہوں کو ختم کرا دیں گے۔ بس ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، روزانہ کفر کر رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، پیر صاحب ہمیں چھڑائیں گے، ان کا کام ہے، ہم ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں، اب عذاب قبر سے بچانا، جہنم سے بچانا ان کا کام ہے۔ طرح طرح کے فارمولے شیطان علماء سوء اور گمراہ پیروں کے ذریعے پھیلا رکھا ہے۔ وَالْأَمْرُ مِن مَكْرِ اللَّهِ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا تم اللہ تعالیٰ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسَفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، اے گنہگارو، تم گناہ کر رہے ہو، برائیاں کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، اور تمہیں اتنا ڈر نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں دھسا دے یا آسمان سے پتھر کی بارش برسا دے؟ تم اتنے بے باک، اتنے نڈر ہو گئے ہو۔ اور جب انسان اللہ کے عذاب، اللہ کی پکڑ سے بے باک اور نڈر، بے فکر ہو جاتا ہے تو آزاد ہو گیا، دل میں جو آتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہ ہے 3 گناہ۔ نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اور نمبر 3 اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب سے بے باک اور نڈر ہو جانا، بھول جانا، اس کی کوئی فکر نہ کرنا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوگا سوائے گمراہوں کے۔ ایک چیز تو یہ تھی۔ فرشتے دوسری چیز جو لے کے آئے، دوسرا مقصد آنے کا کیا تھا؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون، پھر جانے کی تیاری فرشتے کرنے لگے بشارت سنا کر کے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا فما خطبكم أيها المرسلون، اے رسولو تمہارا کیا مقصد ہے، اب کیا ارادہ ہے تمہارا؟ اللہ اکبر۔ مرسل رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بھیجا ہوا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بھیجا تھا، اس لیے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے رسول تھے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اے رسولو فما خطبكم، اب اگلا تمہارا کیا پروگرام ہے، کیا مقصد ہے، کہاں جا رہے ہو؟ اب فرشتوں نے بتایا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہمیں حکم دیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے عذاب لے کر کے قوم مجرمین پر، یعنی قوم لوط۔ ہم اب قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے چہیتے، رشتہ دار، بڑے قریبی، اور ابراہیم بڑے نرم دل تھے۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نے سنا کہ یہ فرشتے ہم کو بیٹے کی بشارت سنا کر کے، پوتے کی خوشخبری دے کر کے اب جا رہے ہیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے، تو فوری طور پر دوسرے مقام پر ہے سفارش کرنے لگے سورہ زاریات وغیرہ کے اندر، آپ کیسے ان کو ہلاک کریں گے، وہ بہت مجرم ہیں، نہیں ان کے اندر نیک لوگ بھی تو ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا ہمیں معلوم ہے، ہم نیک لوگوں کو نکال لیں گے، پھر اس کے بعد عذاب نازل کریں گے۔
اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط، ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن قوم سے لوط علیہ آل لوط جو ہیں، آل رسول، ذرا سمجھیں، آل رسول یعنی لوط علیہ السلام کے آل، اللہ کے لوط علیہ السلام اللہ کے رسول، آل لوط، پوری قوم کو ہمیں ہلاک کرنے کا حکم ہوا ہے سوائے آل لوط کے۔ لوط نبی ہیں تو ہم کہہ دیتے آل رسول، آل رسول جو ہیں بس ان کو بچائیں گے، باقی سب کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، پوری قوم پر عذاب نازل کریں گے اور آل لوط کے جتنے لوگ ہیں سب کو ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے، ان کو نکال لیں گے۔ الا امرأتہ، ہاں لیکن لوط کی بیوی کو تو نہیں نکالیں گے، اس کو بھی ہلاک کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ اب یہاں ایک چیز دوستو سمجھ لو، آل کس کو کہتے ہیں؟ آل لوط، لوط کے جو لوگ ہیں دوستو، آل کہتے ہیں کسی ایک چیز پر متفق ہونے والے کسی ایک نظریے، ایک فکر کو۔ یہاں لوط آل رسول سے مراد لوط علیہ السلام کے رشتہ دار، قرابت دار نہیں، بلکہ وہ مراد ہیں جو لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ پتہ چل گیا جو نبی پر ایمان لاتے ہیں ان کو بھی آل اور اہل کہا جاتا ہے، آل رسول۔ آج کے بے ایمان کچھ پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے باغی، رسول کے باغی، جبرائیل امین کے باغی، صحابہ کے باغی۔ ذرا سوچو، ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، عمر کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان کو مرتد قرار دیتے ہیں، حضرت عائشہ کو کافرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ اسلام کے دشمن اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو آل رسول کہتے ہیں۔ ابو بکر عمر کو گالیاں دینے والا، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو گالیاں دینے والا، وہ کبھی آل رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، جبرائیل امین فرشتوں کا دشمن اور آل رسول اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے۔ صرف حسن حسین کا نعرہ جھوٹا لگا دینا، ان کو بھی صحیح طریقے غلط طریقے سے مانتے ہیں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن غلط انداز سے، ایسے ہی آج حسن حسین کا دم بھرنے والے یہ بھی مانتے تو ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں، حسن حسین کو بھی، لیکن شرکیہ انداز سے، کفریہ انداز سے، ویسے غلط طریقے سے وہی مانتے ہیں جیسے یہودی عیسیٰ ان کی ماں کو مانتے ہیں۔ یہ یہودیت عیسائیت کی پیداوار ہیں۔ آل رسول جو لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، ان ایمان والوں کو آل لوط قرار دیا گیا۔ تو آل کا ایک معنی صرف خاندان کا نہیں ہوتا، بلکہ آل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے آل رسول کہ رسول کو ماننے والے، رسول کی دعوت کو قبول کرنے والے، اور اگر رسول کا اپنا سگا بھی ہو اور رسول پر ایمان نہ لائے، رسول کی فرما برداری نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اہل بیت آل رسول سے نہیں مانتے۔ آپ یہاں دیکھیں، حضرت لوط علیہ السلام بیوی سے بڑا اہل اور آل کون ہو سکتا ہے دوستو؟ بیوی، ذرا سوچو، اہل ہی لوط علیہ السلام کی بیوی جب ایمان نہ لائی، شوہر مانا لیکن نبی نہ مانی، نبی پر ایمان نہ لائی، تو اس کو آل سے نکال دیا گیا۔ الا آل لوط، ہم آل لوط کو بچائیں گے، لیکن آل لوط میں ان کی بیوی کو نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ آل ہے ہی نہیں،
وہ کافرہ ہے، نبی کی دشمن ہے۔ قرآن پاک میں ایک نبی کا اور قصہ ہے، سورہ ہود ذرا دیکھو۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ میرے اہل کو بچائیں گے عذاب سے۔ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے تو میرا اہل ہے، آپ نے تو وعدہ کیا ہے اہلوں کو بچائیں گے، تو میرا بیٹا سگا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نوح لیس من انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، بیٹا ہے لیکن تمہارا اہل تمہارا آل نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح کیوں؟ اس کے کردار، اس کے اعمال درست نہیں ہے۔ تو دوستو اس کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا سمجھنا ہے؟ الا امرأتہ، الا آل لوط، آل لوط کو عذاب سے بچائیں گے، ان کے پورے آل کو، اہل کو، جو ایمان والے سب کو بچائیں گے، لیکن بیوی کو نہیں بچائیں گے۔ بیوی کیا تھی؟ کیا حضرت لوط کی خدمت نہیں کرتی تھی؟ اللہ اکبر، دوستو ذرا سمجھو، حضرت لوط کی بیوی تھی، ان کی خواہشات پوری کرتی تھی، ان کے جذبات پوری کرتی تھی، ان کی خدمت کرتی تھی، ان کے لیے کھانا پکاتی تھی، بستر بچھاتی تھی۔ ایک بیوی کیا کیا کرتی ہے شوہر کے لیے، اتنی قربانیاں دے رہی تھی وہ بیوی، لیکن اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کی بیوی تو ہے خدمت بہت کرتی ہے لیکن ایمان اور عمل صالح نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ اسی لیے سورہ تحریم کی آخری آیات کا مطالعہ کریں اور ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ دو عورتیں ذرا دیکھو، حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوط دو نبی ہیں، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اور یہ دونوں میرے نیک بندے نبیوں کی بیویاں تھیں دونوں، لیکن فخانتاہما، لیکن جب ان دونوں نبیوں کی بیویوں نے خیانت کیا، نافرمانی کیا اپنے شوہروں کی، قیل ادخلا النار مع الداخلین، تو اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، نبی کی خدمت کام نہیں آئے گی جب تک نبی کی اطاعت بھی نہ ہو۔ قیل ادخلا النار مع الداخلین، جہنم میں داخل ہو جاؤ تم بھی۔ نبی کی خدمت کرنے والی جنت سے محروم جہنم میں جائے، اور آج ہمارے ہاں کرامت بیان کرتے ہیں لوگ، کہ غوث کا کتا جو ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، ہے کتا لیکن خادم غوث اعظم کا ہے۔ ارے بدبختو، بے ایمانو، اپنا عقیدہ تو درست کرو، کتے کے لیے جنت نہیں ہے، اور نہ کتے والی حرکت کرنے والوں کے لیے، اور جو کتے کو اتنا مقدس مانتے ان کے بھی نصیب میں جنت نہیں ہے۔ پھر ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو ایمان عمل تو کچھ نہیں کرتے، غوث آدم کی ہم نیاز دیتے ہیں، بس کافی ہمارے لیے۔ انہ عمل غیر صالح، لوگوں یاد رکھنا عمل صالح ضروری ہے۔ تم تو پیر کے اور مجاور کے کسی بزرگ کے خادم ہو، ان کی نظر و خدمت کرتے ہو۔ وہاں حضرت نوح کا بیٹا اللہ کے نبی اپنے باپ نوح کی خدمت کر، خدمت کام نہیں آئی، خدمت کام نہیں آئی، اور سفارش نہیں، بابا سفارش کریں گے۔ وہاں بے ایمان بیٹے کے لیے، بدعمل بیٹے کے لیے کوئی پیر فقیر ولی نہیں، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام شفاعت کر رہے ہیں۔ ان ابنی، اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو معاف چھوڑ دے، لا تسألنی، خبردار اس کی مغفرت اور بخشش سے بچانے کی شفاعت اب نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا حضرت نوح کو۔ اللہ کے نبی تو اپنے بیٹے کے حق میں شفاعت نہ کر سکے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا انہ عمل غیر صالح،
چونکہ اس کا عمل درست نہیں تھا، اس کا عمل نیک نہیں تھا۔ تو دوستو، صرف مشاور صاحب اور یہ بابا پیروں فقیروں کی خدمت سے جنت نہیں ملے گی، جنت ایمان اور عمل صالح سے ملے۔ اگر جنت کسی بزرگ کی خدمت سے مل جاتی تو اللہ کے نبی لوط کی بیوی نے بڑی خدمت کی تھی، لوط کی۔ اللہ کے نبی نوح کی بیوی نے بڑی خدمت کی تھی، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے بڑی خدمت کی تھی، ابو طالب نے سارے نبیوں کے سردار محمد کی بڑی خدمت کی تھی۔ لیکن خدمت کافی نہیں، خدمت کے ساتھ ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ قدرنا انہا لمن الغابرین، اللہ نے فرمایا لوط کی بیوی جو ہے اس کے بارے میں ہم نے فیصلہ کر، اس کا مقدر ہو چکا ہے، یہ وہیں باقی رہنے والوں میں رہے گی جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، عذاب کی شکار ہو گئی۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب آل لوط کے پاس آ گئے، کون؟ لوط علیہ السلام اور ان کے آل جو ایمان والے لوگ تھے، آ گئے ان کے پاس فرشتے آ گئے۔ لوط علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کہاں جائیں بیچارے، لوط علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اتنے میں فرشتے بغیر کسی خبر کے پہنچ گئے۔ جب فرشتے داخل ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، ایک دو دھڑا دھڑ پہنچ گئے، تو قالا، لوط نے کہا انکم قوم منکرون، ارے بھائی تم لوگ کہاں سے آ گئے، کہاں سے آ گئے؟ ہمیں تو بڑا خطرہ محسوس ہو رہا، آپ لوگ اچانک کہاں سے آ گئے، بالکل اجنبی، آج تک تمہاری شکل ہم نے نہیں دیکھی تھی، کہاں سے آئے، کون ہو؟ انکم قوم منکرون۔ فرشتوں نے کہا قالو، نہیں ڈرے نہیں، خوف نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم کو نہیں پہچانتے، کوئی بات نہیں، ہم فرشتہ آدمی ہے ہی نہیں ہیں، جئناک بالحق، قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون۔ فرشتوں نے کہا ہم تو وہ عذاب لے کر کے آج آپ کے قوم پر آ چکے ہیں، پہنچ گئے ہیں، بما كانوا فيه يمترون، جس عذاب میں شک کرتے تھے، جس عذاب کی آپ ان کو دھمکیاں دیتے تھے اور ڈراتے تھے، یہ کہتے رہے کون سا عذاب ہے، دیکھا جائے گا، یقین نہیں، برائیوں سے توبہ نہیں کرتے تھے، جھڑکیاں آپ کو دیتے تھے اور کہتے تھے ایسے عذاب کی بڑی دھمکیاں پہلے لوگ بھی دیتے رہے، ہم وہ عذاب لے کر کے آ گئے ہیں، وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور بالکل رب کی طرف سے سچا پیغام اور عذاب الہی لے کر کے آئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام کو پتا چلا کہ اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر کے آ گئے ہیں، اب میری قوم کی خیر نہیں ہے۔ پھر فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات صبح ہونے کے پہلے کچھ رات کا ایک حصہ باقی ہو اور آپ فوراً شہر سے باہر نکل جائیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، آپ اپنے اہل سے مراد جو آپ پر ایمان لائے ہیں، جو مومن ہیں، اپنے ایمان والے بندوں کو لیں، اور صبح ہونے سے کچھ پہلے رات کا کچھ حصہ باقی رہے تو برائے مہربانی آپ اپنے اہل کو، دیکھیں یہاں اہل کس کو کہا جا رہا ہے، ایمان والوں کو، لے کر کے آپ چلے جائیں، باہر چلے جائیں۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ ان کے پیچھے چلیں، پیچھے چلیں، ان کو آگے چلنے دیں اور آپ ان کے پیچھے چلیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ،
اور تم میں سے کوئی انسان پیچھے پلٹ کر کے نہ دیکھے کہ ہم اس قوم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور تم میں کوئی پلٹ کر کے پیچھے نہ دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں تم کو حکم دیا جا رہا ہے، جس جگہ یعنی بتا دیا گیا تھا آپ یہاں سے وہاں نکل جائیں. اللہ اکبر. نکل گئے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، یہ فیصلہ ہم نے ان کی طرف پورا کر دیا. کیا فیصلہ تھا؟ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ آپ لوگ نکل جائیں اور یہ فیصلہ آ چکا ہے، یہ جتنے باقی رہ جائیں گے، دَابِرَ هَؤُلَاء، یہ جتنے لوگ ان کے پیچھے شہر میں رہ جائیں گے، مقطوع مصبحین، بس صبح ہوتے ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، ان کو خاتمہ کر دیا جائے گا. بس صبح ہونے کی دیری ہے. مقطوع مصبحین، صبح ہوتے ہی قطعی فیصلہ ان پر کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ لوط علیہ السلام کو خبر دی اور فرشتوں نے اسے بتا دیا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، بدماش قوم اتنے عادی تھے. اگر دیکھا جائے تو ان کے اندر بڑے بڑے جو گناہ تھے، ایک تو یہ تھا، 3 گناہ بڑے بڑے نظر آتے ہیں ان کے اندر. ایک تو یہ کہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. یہ ان کو لڑکیوں سے، عورتوں دلچسپی نہیں، ان کو صرف لڑکوں اور مردوں سے دلچسپی تھی. خبیث لوگ، جیسے آج دنیا کی ایک بڑی قوم اسی مبتلا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا کب ان پر عذاب آئے گا تو انتظار کریں. آج بھی بڑے بڑے ملک قانونی طور پر قانون بناتے ہیں، پاس کر رہے ہیں. یہ اپنی آزادی، ہماری اپنی آزادی ہے، اس کو آزادی کہا جاتا ہے. دین کے معاملے میں آزادی، لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان جانور، ایسی حرکت جو جانور بھی نہیں کرتا، صرف انسان کرتا ہے. جانور بھی یہ برائی نہیں کرتا جو انسان کر رہا ہے. یہ تو جو آج فیشن بنا ہوا ہے، ایک برائی. نمبر 2، یہ ڈکیتی کرتے تھے. نمبر 3، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، یہ بڑے بڑے کلب بنا رکھے تھے. بڑے بڑے کلبوں میں بڑے بڑے اڈے ان کی برائی کے تھے، وہاں اکٹھا ہو کر کے ساری حرام کاریاں اور سارے برے کام ہوا کرتے تھے. یہ 3. اللہ نے فرمایا وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، یہ تو بات ختم ہو گئی. اب وہ شیطان لوگ جو تھے، گاؤں کے لوگ، ان کو کسی نے بتا دیا کہ یہ بڑے خوبصورت، یہ لڑکے فرشتے آئے بھی تو بالکل نوجوان، امرد، بغیر داڑھی موچھ والے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہیں. اللہ اکبر. امتحان ذرا دیکھو، فرشتوں کو بھی اللہ نے بھیجا تو لڑکوں کی شکل میں بھیجا. اور جن لوگوں نے دیکھا وہ جا کر کے بڑے بڑے جو ایجنٹ تھے، بڑے بڑے لوگوں کو بتایا، ارے واہ، لوط کے گھر میں تو بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے ہیں. اتنا سنتے ہی سارے حرام کار، حرام خور، بد اخلاق، بد کردار، جانور والی حرکت کرنے والے سارے شیطان ٹوٹ پڑے. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش ہوتے ہوئے، چلو آج اتنے خوبصورت لڑکے مل رہے ہیں، کبھی اتنے خوبصورت لڑکے نہیں. اللہ اکبر. یہ بری نیت لے کر کے خوش ہوتے ہوئے یستبشرون، بشارت، بڑے خوشی کے ساتھ دوڑے آ رہے تھے اور آ کر کے یوں لوط کے گھر میں گھس گئے. لوط علیہ السلام کہتے ہیں ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، میرے قوم کے لوگوں، یہ ہمارے مہمان ہیں، مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو. اگر ان مہمانوں کے ساتھ تم نے بدتمیزی کیا، یہاں سے چلے گئے وہ،
اپنے وطن میں لوگوں سے بتائے تو کون سی عزت تمہاری رہ جائے گی؟ مجھے بھی ذلیل کرو گے، خود بھی ذلیل ہو گئے۔ ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ ہمارے مہمان ہیں، خبردار مہمانوں کی لاج رکھو، مہمانوں کے معاملے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ بڑے اپیل کر رہے ہیں، واتقوا اللہ، میرے قوم کے لوگوں اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی، اور مجھے ذلیل اور خوار نہ کرو، اپیل کر رہے ہیں۔ لیکن قوم کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر، بدماشی ذرا دیکھو۔ اے لوط، تمہیں معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ انک لتعلم ما نرید، تمہارے کہنے سے ہم باز آنے والے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ کیا چاہتے ہیں، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو۔ اللہ اکبر، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے ظالم قوم۔ حضرت لوط کہتے ہیں، اپیل کرتے ہیں، اللہ کے بندو چھوڑ دو، مجھے ذلیل نہ کرو۔ لیکن قوم کیا کہتی ہے؟ اولم ننهک عن العالمین، کیا ہم نے آپ کو پہلے نہیں منع کیا تھا کہ ہاں باہر کے کسی آدمی کو آپ مہمان نہ بنائیں، اپنی عزت چاہتے ہیں تو؟ اب آپ کو ہم لوگ بتائے تھے کہ اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں تو باہر کا کوئی آدمی آئے تو اپنا مہمان نہ بنائیں۔ ہم نے منع کیا تھا، غلطی آپ نے کیا، ہم ان کو چھوڑنے والے نہیں، فوراً ان کو ہمارے حوالے کرو۔ اللہ اکبر، اولم ننہک عن العالمین، اس طرح سے بدتمیزی کر رہے تھے۔ لوط علیہ السلام پریشان، الیس منکم رجل رشید، کاش تم میں کوئی ایک تو سمجھدار انسان ہوتا۔ فرشتوں نے چپکے سے کہا، اے لوط آپ پریشان، انہ لن یصلوا الیہ، ضرور نہیں، ہم ان کے انتظام کر دیں گے، یہ آپ کے قریب تک نہیں پہنچ سکتے، یہ آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لن یصلوا الیک، یہ آپ کو چھو بھی نہیں سکتے، آپ پرواہ نہ کریں، ان کو گفتگو کرنے دیں، ہم آپ اور ان کے درمیان حائل ہے، ہم ان کا انتظام کریں گے۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام لوط کو تھوڑی سی تسلی اور حوصلہ ہوا جب سمجھ گئے کہ ہاں یہ فرشتے ہیں اور فرشتے ہماری مدد کریں گے، اور فرشتوں کے قریب یہ نہیں پہنچ سکتے۔ اب باقی انشاءاللہ کل اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔